الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فيها من جرعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم متفق عليه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. عزیزو، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 4364 حدیثیں یاد تھیں. سبحان اللہ. اور یہ ان کے راوی ہیں. 4364 حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. سب سے زیادہ روایات جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے. ان کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا عطا فرمائی تھی. وہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کافروں کے گھر پیدا ہو، یہودیوں کے گھر پیدا ہو، نصرانیوں کے گھر پیدا ہو، سکھوں کے گھر پیدا ہو، مجوسیوں کے گھر پیدا ہو، کسی بھی مذہب سے کوئی آدمی تعلق رکھتا ہے، اس کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر ہوش سنبھالنے تک، پھر آگے اس کے ماں باپ جو ہیں پہلے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کافروں کے گھر پیدا ہو یا یہودیوں کے گھر پیدا ہو، نصرانیوں کے گھر پیدا ہو، تو کس پر پیدا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح نا، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں رب کریم نے جب تمام ارواح کو اکٹھا فرمایا، جمع کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا. اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت تمام ارواح جو بولی تھیں انہوں نے یہی کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے. سب نے اقرار کیا. تو اس اقرار پر قائم رہتے ہوئے دنیا میں آئے، اور یہ اقرار و ایمان سب کا فطری اور پیدائشی دین ہے. اس اقرار کی وجہ سے ہر گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اللہ نے وعدہ لیا تھا. اللہ اکبر. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. پھر آگے اس کے ماں باپ اسے یہودی، اگر یہودی ہوں تو وہ یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو وہ عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوں تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. پھر اس کے ماں باپ جو دین رکھتے ہوں، جو مذہب رکھتے ہوں، اپنے بچے کو پھر وہی مذہب وہ سکھا دیتے ہیں. ہوش سنبھالنے تک بچہ فطرت اسلام پہ رہتا ہے. ہوش سنبھالنے تک بچہ فطرت اسلام پہ رہتا ہے. اس کے ماں باپ اور اس کے ساتھی جیسے اس کو ملتے ہیں ویسا وہ بن جاتا ہے. بزرگ ویسے فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنے دوست
کسی بندے کو پرکھنا ہو نا تو لوگ اس کے دوستوں کو دیکھیں کہ اس کے دوست کیسے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ ظاہر بات ہے جو جس چیز کا شوق رکھتا ہوگا وہ انہی کے ساتھ ہی بیٹھے گا۔ ہاں جی، چور چوراں دے بیلی، شرابی شرابیاں دے بیلی۔ اب شراب والوں کے پاس تو عالم دین تو نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو وہ کسی اور طریقے سے جائے گا ان کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ وہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر ان کو بھی تبلیغ کرنی ہے نا تو علیحدہ بیٹھ کر کرے، لوگوں کے سامنے نہ کرے، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ان کو تبلیغ نہ کرے، کیونکہ لوگ تو کہیں گے کہ یہ تو پتہ نہیں ان کے پاس اسی لیے کہ کاش مینوں بھی مل لگ جائے۔ ان کو بھی تبلیغ کرے تو علیحدہ بیٹھ کر کرے، عیسائیوں کے پاس بھی اگر تبلیغ کرنے کے لیے جائے تو علیحدہ کرے، لوگوں کے سامنے نہ کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر جیسے اس کو ساتھی ملتے ہیں، ماں باپ ملتے ہیں، ویسا بن جاتا ہے۔ ماں باپ بچے کے استاد ہیں، ان کی صحبت بچے کی طبیعت کو ڈھال دیتی ہے۔ نبی پاک سرکار کی حدیث سچی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں بچہ جو ہے وہ بیری کی لکڑی کی مثل ہے، بیری کی لکڑی کی مثل ہے، جس طرف اس کو آپ جو نا پھیر دیں گے اسی طرف وہ پھر جائے گی۔ لیکن بزرگ آندے نے بال تے مچھ دا بال، بال تے مچھ دا بال، جتھے تسے ٹکاؤ جتھے لاؤ اتھے انہیں ہل جائیں۔ تو پھر ماں باپ جو ہیں وہ بچے کے استاد ہیں۔ ماں باپ اگر شرابی ہوں، جی تاش کھیلتے ہوں، جوا کھیلتے ہوں، تو ظاہر بات ہے پچھلی اولاد ان کی نقل اتارے گی، ان کی نقل اتارے گی۔ اگر ماں باپ سبحان اللہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا جیسے ہوں، سبحان اللہ، پھر بچے حسین پیدا ہوتے ہیں۔ امام حسن اور حسین فرماتے ہیں ہماری والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ منورہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ قاریہ محدثہ مفسرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ ناشتہ جب بناتی تھی آپ فرماتے ہیں جب ہماری ماں چکی چلاتی پھر بھی قرآن پڑھتی، سبحان اللہ، جب روٹی بناتی پھر بھی قرآن پڑھتی، آٹا گوندتی پھر بھی قرآن پڑھتی، ہاں جی روٹی پکاتی پھر بھی قرآن پڑھتی۔ آپ فرماتے ہیں ناشتہ دینے تک ہماری والدہ 15 سپاروں کی تلاوت فرماتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر ماں باپ جو ہے وہ بچے کے استاد ہیں، ماں باپ جیسی بچے کو سکھائیں گے بچہ ویسا بولے گا، ویسے ہی سیکھ جائے گا۔ تو اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی لڑکیوں کے لیے اچھے خامد اور لڑکوں کے لیے دیندار نیک بیویاں تلاش کریں۔ لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے اچھے خامد اور لڑکوں کے لیے دیندار کیڑیاں دین رکھنے والی، دین کو سمجھنے والی، دین پڑھی ہوئی بیویاں تلاش کرو تاکہ بچے نیک پیدا ہوں۔ اسی لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور بت پرستوں اور بے علموں میں رہے مگر انہیں سنبھالا خود نہ بگڑے، خود نہ بگڑے، ان میں خود رہے لیکن خود ان کو سنبھالا، ان کو سیدھے راستے پہ لگا دیا، دین پہ ان کو لگا دیا۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت محمدہ وہ ڈلی ڈلائی پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ اس کو یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے جانور بے عیب بچہ جنتا ہے، حضور فرما رہے ہیں جانور بے عیب بچہ پیدا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیا تم اس میں کوئی کان یا ناک کٹا ہوا پاتے ہو؟ نہیں، بالکل جانور صحیح پیدا ہوتا ہے۔ پھر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے، آگے آپ نے اللہ رب العالمین کے کلام مجید کی تلاوت
आयत करीमा की तिलावत फरमाई, सुम्मा यकूलु फितरतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह की पैदाइश है जिस पर लोगों को पैदा फरमाया, अल्लाह की खल्क में तब्दीली नहीं आ सकती, अल्लाह की खल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। जैसा ही पैदा कोई हुआ है, देखिए ना इस्लाम मजहब में दुश्मन भी हो तो उसका भी नाक और कान नहीं काट सकते, जंग के मैदान में भी नहीं काट सकते। इसको कहते हैं मुसला। क्या मुसला? मुसलमान का मुसला नाजायज है, मुसलमान का मुसला नहीं काट सकते। यानी कि क्या मतलब? यानी कि उसका कान और नाक नहीं काट सकते, जितना भी बड़ा दुश्मन हो। अली पाक की आज विलादत बासाद कल शाम का यानी कि टाइम हजरत अली पाक की 13 रजब उल मुरज्जब शरीफ अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा की पैदाइश है, वो भी आपको मुबारक हो। और अली पाक को जब मुसल्ले पे वार जब किया गया तो आप नमाज की हालत में थे। आप जब गिरे तो वो आदमी जो जिसने हमला किया था वो भागने लगा, वो नमाजियों के में से वो भागने लगा। जब भागने लगा तो सहाबा कराम ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने लगा तो इमाम हसन पाक ने अपनी चादर उसके ऊपर फेंकी, उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो अली पाक उस वक्त आप होश में थे, आपने फरमाया मेरी बात सुन लो, पहले तहकीक की जाएगी कि वजह क्या है। आपने फरमाया अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद बदला लूंगा, वरना अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो आपने इसका मुसला नहीं करना, इसका मुसला नहीं करना। क्या मतलब? आपने फरमाया ना तो इसका नाक काटना है ना इसका कान काटना है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फरमा रहे हैं बच्चा जानवर का भी पैदा हो तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसका नाक या कान कटा हुआ हो। अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज को पैदा करता है उसको सही सलामत पैदा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। इस हदीस का लुब्बे लुबाब और इसका जो मतलब ये है, मकसद ये है, इसका लुब्बे लुबाब निचोड़ ये है कि कोई भी बच्चा किसी भी जगह पे पैदा हो वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। माँ बाप को चाहिए अपनी औलाद को खुद तो उसकी तरबियत करे, पहली दरसगाह जो है वो माँ बाप की गोद। बच्चे को जो सिखाएंगे वो सीख जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन